احمد جمال پاشا، اصل نام محمد نزہت پاشا تھا، کلمی نام احمد باشا، پروفیسر احتشام حسین کے مشورے پر اختیار کیا تھا۔ ولادت 1 جنوری 1929 الہ آباد میں ہوا، وفات 1987 پٹنہ میں ہوا، 87 کے بعد یاد رکھیں، وفات 1987 پٹنہ میں ہوا۔ والد شجاعت پاشا تھے۔ تعلیم ابتدائی تعلیم مولوی زکریا سے، 1950 میں میٹرک، 1953 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ لکھنؤ سے 1958 میں علی گڑھ سے ایم اے کیا۔ ملازمت روزنامہ قومی آواز لکھنؤ میں ملازمت کرتے تھے۔ رسالہ اودھ پنج لکھنؤ سے جاری کیا۔ قومی آواز کی صدارت کی۔ انعامات: احمد جمال پاشا کی ادبی خدمات کے لیے غالب ایوارڈ، بہار اردو اکیڈمی کا اختر اور کرونوی ایوارڈ دیا گیا۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ سے مضامین پاشا اور چشم حیراں پر انعام ملا۔ مضامین پاشا اور چشم حیراں انعام دیا۔ مغربی بنگال اور اردو اکیڈمی نے ظرافت اور تنقید پر انعام دیا۔ تصانیف: احمد کمال پاشا کی اندیشہ شہر، ستم ایجاد 3، لذت سنگ 4، مضامین پاشا 5، چشم حیراں 6، پتریوں پر چھڑکاؤ، غالب سے معذرت کے ساتھ ملا نصر الدین کے لطیفے، 8واں میں مجاز کے لطیفے، 9واں جو ہے فن لطیفہ گوئی، 10 ہجویات میر، 11 میں ہے شوکت تھانوی کی مزاحیہ صحافت، 12 میں ہے انتخاب کلام محمد جعفری، اردو کے 4 مزاحیہ شاعر، 13 میں ہے چشم حیراں، مضامین اکبر الہ آبادی، ظرافت اور تنقیدی مضامین ہیں، ظرافت اور تنقید۔ نصاب میں شامل نصاب مضمون شامل اعمال، یہ مضمون ستم ایجاد میں شامل ہے۔ شامل اعمال یاد رہے کہ اس میں ستم ایجاد میں ہے۔ کپور کا فن، یہ مضمون مضمون احمد جمال پاشا میں شامل ہے۔ کپور کا فن، یہ مضمون انتخاب مضمون احمد جمال پاشا میں ہے۔ نزہت علی پاشا کا نام کیا ہے؟ احمد جمال پاشا کا نام نزہت تھا، احتشام حسین کے کہنے پر پاشا رکھ لیا۔ آئیے اس کا افسانہ پڑھتے ہیں۔ کپور ایک ایسی تحقیق و تنقیدی مطالعے اندیشہ شہر سے ماخوذ ہے۔ جو ادیب طنز نگار ہیں ان میں سے ایک آج سے مجھے بار بار ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان میں سے یہ حضرات کپور بھی ہیں۔ کپور کی گرفت میں مجھ پر اس وقت سے ہے کہ وہ ایک مزاح نگار، ایک طنز نگار ہیں، اور اس کے باوجود ایسے ہیں جس کے عام طور پر ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ تنقید میں لوگ کبھی انہیں اچھا کہتے ہیں، کبھی برا۔ مجھے یہ دونوں باتیں ناپسند ہیں۔ آرڈی نیسنس
کیسے پسند ہوتے ہیں۔ الٹی چیز سیدھی یا سیدھی چیز الٹی نظر آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر حیرت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ طنز کا تقاضا ہے کہ وہ ایک رنگی میں ظرافت اور ظرافت میں یک رنگی پیدا کرے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اردو ادب نے ہم کو کیا دیا تو میں 3 نام لوں گا: غالب، اقبال اور کپور۔ غالب اور اقبال کی خطا اس وقت معاف کیجیے، کپور کی بات کیجیے جو طنز نگار اپنے قاری کو اپنا ہمزاد سازانہ بنا سکے۔ وہ طنز نگار ہیں، مولوی یا لیڈر ہوگا، خود جل کر دوسروں کو ہنساتے ہیں۔ گرہنا اور ہنسنا وہ امتیاز ہے جو ان کے سوا کہیں نظر نہیں آتا۔ زمانے نے طنز نگاروں کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے کہ طنز نگار خود زمانے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ بات ہمیشہ بھول جانی چاہیے۔ طنز نگاروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں وہ باتیں پیش نہیں کرنی جو ابھی کہی گئی ہے۔ اس کے بہت سے مضامین ایسے ہیں جو پر خوب خزانہ ہو سکتا ہے، خود زبان خراب کر ایسے ہی مضامین پر میں سردھنا کرتا ہوں۔ یہی تاثیر اور دلیری دنوں کا باعث ہوتی ہے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے طنز کو ہمارے کلچر اور ہمارے کلچر کو طنز بنا دیا۔ طنزیات و مضاحکات میں طنز کا یہ تصرف و دوام مبارک سمجھا جائے یا نہیں، حیرت انگیز ضروری ہے۔ انہوں نے ظرافت کی طنز کی وضاحت کی ہے، امامت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ یہ وہی طنز نگار کر سکتا ہے جس کی گرفت زندگی پر ہونا نہ کہ وہ زندگی کی طنز نگاری کی گرفت میں ہو۔ اگر گرفت میں کپور ایسے آئے جیسے فلمی گانوں کے درمیان اور دوران میں پکے گانوں کا کوئی استاد اور ہو جائے۔ کپور 2-5 مانتے ہیں، ریاض سے یہ لگاؤ دوسروں کو ناگوار ہو تو مجھے گوار ہے۔ طرز پروفیسر احمد رشید احمد صدیقی۔ کپور کی طنز نگاری ہمارے ادب کی تہذیبی سرائے کے اس سماجی اظہار منسلک ہے جو معاشرے و معاشرتی حالات اور مکائے قوت نقد کے ارتقاء کی جدوجہد، تخلیقی عمل اور جمود کے سماجی ٹکرے سے انفرادی پسند کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس کا عمرانی مفہوم میرے نقطۂ نظر کے فلسفانہ رابطے اور اشتراکی حقیقت نگاری کی طبقاتی کشمکش کے اجتماعی شعور ہے، عام ہے۔ یہ ریاضیاتی تناسب اور مابعد الطبیعیات کے لاشعوری تقاضے کے بعد المشرقین میں مل جائیں گے۔ کبھی کبھی یہ بعد المغزلین کی نامیابی صورت میں یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مگر اجتماعی ضدیں مارکسی نقطۂ نظر سے قطعی غیر منطق ہے، کیونکہ اس کے مثبت و منفی اثرات اپنے سطحی مفہوم کی وضع کے لیے مروجہ عصری روایات کی مادیت و حیات اور مواد کی کتھیوں پر الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تاریخی جبر کی عنیت پرستی اور ادب برائے ادب کی ترویج میں زمان و مکان کو اپنی گرفت میں لا کر رجعت پرستی کا تاریخ تجربہ کرتے ہیں۔ تاریخ مادیت کے سماجی محرکات کی سطحی واضحات کا جامع تصور کے مزاحیہ نصب العین کو توجہ کر دینا ہے۔ طنز و ظرافت کے یہی مادہ کشمکش
کشمکش سماجی نظام کی حکیمانہ پروڈی پیش کرتی ہے۔ اس سے سماجی پیچیدگیوں کے مافوق الفطرت مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ بین الاقوامین کی بورژ و سماج کے مخصوص فلسفہ حیات کی ذہنی کشمکش پر پردہ ڈالتی ہے، طبقے کے طبقاتی شعور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ حکیم اور محکوم کی یہ کشمکش اس کی طنزیہ نشات ہے۔ احتشام حسین کا دیا ہے، پہلے رشید احمد کا، پھر احتشام حسین کا۔ اردو میں طنز کا وجود محض فرضی ہے، یہ صفر نقطۂ خیال ہے۔ یہ بعض زیری کی موسم مرحوم قمر، اس کے طرز کی طنز اور صحیح ظرافت میں فرق مشرقین ہے۔ یہ فرق یہاں کم معلوم ہوتا ہے، مگر دونوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ دلچسپ ضروری ہے، لیکن اسے ظرافت کی کوئی خاص لگاؤ نہیں۔ اس لیے پیش کرنے سے طنز ظرافت کی اہمیت میں اضافہ ممکن نہیں۔ اس لحاظ سے یہ اور پرکیفیت ہے۔ دنیائے طنز میں اس کی وہی اہمیت ہے جس کی حامد پطرس کی ظرافت ہے۔ یہ گویا مزاح کا بلند ترین نقطہ ہے، اس کے آگے فکر کی رسائی نہیں۔ اسے محدود طاقت پر پرواز کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تفصیل کے یہاں نہ گنجائش ہے، نہ ضرورت، نہ وقت۔ غالباً یہ پطرس کے دیکھ کر میدان میں آئے، مگر افسوس کہ پڑھنا گویا جہاد کرنا ہے، لیکن اس جہاد سے بھی کوئی دینی یا دینوی فائدے متصوف نہیں، کیونکہ ان کے خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، تحلیل و ادنا، علمیت غالب، شخصیت اوسط، انشاء غلط پر خود غلط، پھر گورانہ تقلید میں مثل آفتاب روشن۔ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس سے روح طنز سے کوئی لگاؤ بھی ہے۔ نظر حسب معمول جسم پر ہے، دوسری کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی عینک مانگنے کی ہے، اور آواز اپنی نہیں، محض ایک صدائے بازگشت کی ہے۔ یہ آواز اردو طنز کی تکمیل ہے۔ یہاں جو کچھ لکھا جائے گا اس سے اس کی تحقیر مقصود نہیں، اس لیے اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ان کی نظر سطحی ہے، اس وجہ سے اس کے قاری کو ذہنی جمناسٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود کسی نے ایک نرم گرم سے بہتر کارنامے پیش نہیں کیا۔ یہ خیال کہ نرم گرم اور اردو میں طنز ظرافت کا بہترین کارنامہ ہے، نہایت حوصلہ شکن ہے۔ جس کی یہ طنز کہتے ہیں، اس کا ظرافت سے دور لگاؤ بھی نہیں۔ اس لیے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وقعت مشاعروں کے لیے سبحان اللہ سے زیادہ نہیں۔ ان کا سبب اس کی مزاحیہ کجروی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی حیثیت ایک ایسے عالم، ایک طالب علم کی ایسی ہے جس کی شخصیت ایسی ہے جس کی عام طور پر شخصیت سازی کی گئی ہے، جو ان کی قوم احتیاج کی کمی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے مضامین پڑھنے کے لیے ایک عمر طویل ہے، ایک عمر چاہیے۔ یہ ایک طاقت یہ کہ طالب علم کے زمانے میں جو قابل رشک ہیں، یہ مضامین اتنے شگفتہ دل بہا رہے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصنف ان کے اہل نہیں، کیونکہ یہ عمر طبعی پر پہنچنے سے قبل ہی مضمون ہو جاتا ہے۔ اس میں کی بوکھلاہٹ مصنف کی دیگر بنا دیتی ہے اور ایسی حرکتوں کر بیٹھتا ہے جس سے فرشتے لرزتے ہیں۔ یہ نقاد قلم اٹھاتے ہیں۔ یہ کلیم الدین احمد کا طرز ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ کپور مضامین میں وہ لکھتے ہیں، وہ مضامین ان کے دوسرے مضامین میں جو طنزیہ مزاحیہ ہوتے ہیں، ان مضامین میں میرے خیال میں جہاں تک میں نے اس کی تنقید تجزیہ کیا ہے اور میں جن تاریخ پر ترتیب پہنچائی ہے،
مجھے یہ کہنا بھی ہے کہ کپور کے مضامین میں جو وہ لکھتے ہیں وہ مضامین ان کے دوسرے مضامین جو طنزیہ مزاحیہ ہوتے ہیں، ان مضامینوں میں میرے خیال میں جہاں تک میں نے ان کی تنقیدی تجزیہ کیا ہے، ان میں سے جن نتائج پر بلا ترتیب پہنچا ہوں، ان میں سے صرف ایک ہی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ مضامین اپنی جگہ پر ایسے ہی مضامین ہیں جن میں سے میری دانست میں طنز ہے، یعنی اس کے مضامین طرز ہیں۔ طنز میں یہ کہاں پچھلا لکھے ہیں طنز، ایسا طنز جو سودا غالب اکبر، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، پطرس شوکت تھانوی، سید محمد جعفر اور شفیق الرحمن، غلام احمد فرحت اور کنہیا کپور کے یہاں پایا جاتا ہے، جس کی بے شمار مثالیں مغرب ادب سے پیش کی جاتی ہیں، مثلا یورپ، سافٹ، لیوکاک، مارکس ٹوین وغیرہ کے یہاں جا بجا آپ کو ملے گا۔ اگر جیسا کہ لکھ چکا ہوں، طنز ہے ایسا طنز جو سودا غالب اکبر، رشید احمد صدیقی، فرحت اللہ بیگ، پطرس شوکت تھانوی، سید محمد جعفر، شفیق الرحمن، غلام احمد فرقت اور کنہیا لال کپور کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار مثالیں اور مغربی ادب سے پیش کی جاتی ہیں، مثال یورپ کے سافٹ، لیو کا ایک، مارکس ٹیون وغیرہ کے یہاں جا بجا آپ کو ملے گا، قدم قدم پر ملے گا۔ یہی وہ طنز ہے جس کو کپور اپنے مضامین میں طنز کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی اس مضامین میں طنز کو جگہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جہاں یہاں طنز آ جاتا ہے، دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا طنز جو دیکھنے میں عام طور پر طنز معلوم ہوتا ہو، طنز مل جاتا ہے طنز، لہٰذا یہ بات بخوبی واضح ثابت اور روشن صاف ہو جاتی ہے کہ ان کے یہاں قاری کے علاوہ ناقد کو بھی بآسانی طنز دستیاب ہو جاتا ہے۔ اس طنز کے جوان کے یہاں ہی ہم سوائے طنز کے بھلا کہہ سکتے ہیں کہ جو طنز ہے یعنی طنز ہی ہے، اگر کچھ اور نہ ہو تو بھی طنز ہوتا ہے۔ طنز کا ہونا اس امر کی دلیل ہے اور کسی شہادت ہے جو مضامین میں ہم کو طنز مل جاتا ہے۔ ابھی میں نے دلائل و شواہد سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ طنز نگار کپور کے یہاں مجھے طنز ملتا ہے جس میں ظرافت کی چاشنی مغرب کی اثرات سے آتی ہے موجود ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کے یہاں جو چیز ہے مغرب کے ادب آتی ہی یہ جنس موجود ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان کے یہاں جو چیزیں ہیں وہ سوائے طنز کے اور کچھ نہیں۔ میرے دل گواہ دیتا ہے کہ یہ طنز ہے، یہ موقع تفصیل میں ہونے بحث کی موقع طول دینے کا نہیں، اس لیے مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان کے یہاں طنز جس کے قسم خدا میں اب حلف اٹھانے تک کو تیار ہوں، ان کا یہاں طنز ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ اس مخطوطے کو اختلاط طباعت کی کثرت کی وجہ سے کل عدم سمجھا جائے، اس لیے میں اس استشہاد نہیں کروں گا۔ اقتباس صفحہ نمبر 32 سے سطر نمبر 20 خط میں جو میں نے اپنی خوش دامن کو تحریر کیا ہے۔ حاشیہ نمبر 8-7 مجھے یہ جانے کی کہ جوار پینیر میں ایک مخطوط بوسیدہ اور مقیم حالات میں کپور کے مضامین کا مل گیا ہے۔ خاندان میں جملے پر
پرسان حال کو اپنے خوشخبری پہنچا دے گا۔ فی الحال اس جہاد میں مصروف ہو۔ اندر ہے کہ اس کے متعلق 20ویں صدی کے نصف آخر ہے۔ جذباتوں سے قطع نظر صفحہ نمبر 2 پر کتابوں کے 18 دفتر میں ایک نسخہ اور بھی ناقص مقصد صفحہ نمبر 1 میں ہے کہ برابر ہے۔ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو مصنف کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حاشیہ دھوبی کی کاپی صفحہ نمبر 7 سطر نمبر 15۔ باوجود یہ کہ مضامین طنز اور ظرافت کے باب میں اضافہ کر سکتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ان کے بجا مصدر کی علامت واضح ہو گئی ہے۔ میں صفت مشبہ حالت میں ملتی ہے۔ کتاب میں صرف ایک بار ان کا استعمال ملتا ہے، اس لیے غالباً کاتب میں ہے جس کو شارحین نے کتاب کاغذ کا مطلب اخذ قرار دیا ہے۔ مضامین میں اور صفت شبہ حالات میں ملتی ہے۔ کتاب میں صرف ایک بار ان کا استعمال ملتا ہے، اس کے مرد غالباً کاتب ہے جس کے شارحین کتاب کا غلط مطلب اخذ کر کے نہ جانے کیا قرار دیا جاتا ہے۔ صحت سے بعید ہے اور صحبت حسنہ تحریر نسخے تبریزی مطبوعہ ناظر جلد 8 احوال بند کے ہے، اس وجہ سے اسے مسترد سمجھا جائے۔ یہ مسئلہ بالتنازع ہے کیونکہ کسی مسند فرہنگ میں اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ محلمات کا ایک نادر مجموعہ ہے، 22 فٹ کی 623 رقم صفات لائق قابل ہے۔ انہوں میری طرف دکھا دے ہیں۔ نرالی دنیا، الٹی دنیا، سیدھی دنیا، ہنگامی دنیا اس کے بعد چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیونکہ ہنگامہ ہو گیا تھا۔ گوئی کہ میری اعتراضات سنگین صحیح ہوئے۔ ملاحظہ ہو گھریلو جھگڑے صفحہ نمبر 23۔ موٹر کارڈ 12 کرامت الو صاحب کالا جادو یعنی ساجن موہنی صوفی بحث کے یہاں حاصل ہوتی ہے۔ اور مختصراً مخترعات مصنوعی جو منافقوں نے بعد میں بطور حاشیہ پیش کیے ہیں۔ جمع حاضر و واحد متکلم غائب کے صیغے میں چغت کا استعمال منہمات کے باقی کی ہے سے کیا گیا ہے، مگر اس سے محترمہ احمق ہونا ثابت نہیں، کیونکہ مگر ان میں سے موضوعات ہوتا ہے، باقی اس سے کیا گیا ہے، مگر ان کی محترمہ احمقہ ہونا چاہیے، مگر یہ سند ہے، کیونکہ 20ویں صدی میں چند جدید سنجیدہ مضامین میں بلا تکلف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ غریب نہیں ہوتا بلکہ سماج میں اس کی اہمیت بھی دی تھی، مگر اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور جانے کس دنیا میں چلا گیا۔ غلط فہمی پیدا ہوئی، اس کے مغربی اثرات صاف جھلکتے ہیں۔ ضمیر فاعل مکمل، صفت صدر حرف جازم مفعول، اور اس کے بعد یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ زیر نص مخطوطے میں کپور نام کا فرد مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ وہ طنز نگاروں میں ید بیضاء تاریخی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور اسے بڑھاتے تنقیدی تحقیق کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔